بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسری وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. صلوات. عزیزان محترم، وقت آہستہ آہستہ گزر گیا اور ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا حیات و کائنات کے الوہی تصور کے عنوان سے، اس عنوان کا شمع برابر بھی حق ادا نہ ہو سکا. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سننے والوں کو کسی تفصیلی گفتگو میں لے جاؤں، لیکن ان آیات کا ترجمہ میرے مصر سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے نر کی اور قسم ہے مادہ کی. ہر وہ چیزیں جو طاق اور جفت ہیں ان کی قسم. اتنی قسمیں کھانے کے بعد پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششوں میں اضطراب ہے، تمہاری کوششوں میں انتشار ہے، تمہاری کوششوں میں پراگندگی ہے، تمہاری کوششوں میں بے مقصدیت ہے. تو اب مقصد کیسے پیدا ہو؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو اب وہ جو عطا کرے، عطا کرے، وَاتَّقَى تقوی اختیار کرے، عطا کرے تقوی اختیار کرے، دو شرطیں آ گئی. اور اب تیسری شرط وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور ہر خیر کی تصدیق کرے، ہر خیر کی تصدیق کرے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے جنت کی راہوں کو آسان بنا دیں گے، ہم اسے آسانی کے ساتھ جنت تک لے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، لیکن وہ اب دیکھو بالکل مقابل کے لوگ. پہلا کون ہے؟ عطا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہر خیر کی تصدیق کرتا ہے. ان کے مقابلے میں کون ہے؟ بخیلا، بخل کرتا ہے. واستغنیٰ، اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور خیر کی تکذیب کرتا ہے. تو ہم اسے جہنم پر دھکیل دیں گے. تو بس اب اس مقام پر اپنے سننے والوں کو فقط ایک لفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى. دیکھو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو عطا کرو. کیا عطا کرو؟ آیتیں رہی ہے. من آتا، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو عطا کرو. کیا چیز عطا کرو؟ آیت کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہی وہ سوال تھا جسے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت مبارک میں پوچھنے والے نے رکھا کہ فضل رسول اس آیت میں ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى، جنتی وہ جو عطا کرے. تو پھر کیا عطا کرے؟ فضل رسول آج ظاہر کر دے کہ کیا عطا کرے. تو فوری جواب دیا مما آتاہ اللہ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں عطا کر دے. ان جملے کوشش از مجموع بیان سبق کی مما حجت الاسلام والمسلمین
آغائے سید ابوالفضل بہاؤالدین انتہائی باعلم اور باقاعدہ شخصیت ہے، اور ان کا تعلق ہو جائے گی اپن سے ہے اور میرے قریب دوست ہیں، ان کی عزت افزائی ہے تو ایک مقام پر تشریف کرتے ہیں. تو فاما من آتا، جو عطا کرے. امام نے کہا کہ عطا کرنے میں خیر نہیں ہے کہ کیا عطا کرے. جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو ہم نے دیا ہے وہ دے دے. تو جتنا واضح لفظ ہے انفاق ہے نا، اتنا ہی واضح لفظ ہے عطا. تو اب سمجھ آیا کہ عطا کیش کی نہیں کہ فقیر کے ہاتھ پہ سکہ رکھ دیا یہ عطا ہو گئی. تمہارے پاس اگر دولت ہے تو اس دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تمہارے پاس اگر علم ہے تو اس علم کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. تمہارے پاس اگر زبان ہے اس زبان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تمہارے پاس اگر عزت ہے تو اس عزت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو اللہ عزت بڑھاتا ہے یا نہیں. یہ جملہ اگر تمہارے پاس بر محمد آل محمد بلند سے بلند کر چلوا، اگر آگے تک بھائی اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر تمہارے پاس علم ہے تو علم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر تمہارے پاس زر نقد ہے تو زر نقد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر تمہارے پاس عزت ہے تو عزت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ جملہ میں نے خصوصیت کے ساتھ صاحبان اقتدار کے کہا ہے. سمجھ رہے بات سے؟ اگر عزت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا. اور اگر عزت کو کنجوس بن کے چھپا کے بیٹھے رہے تو قیامت تک کے غریب کر دے گا. سبحان اللہ بابا بابا. دیکھو موضوع کے تقاضے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ اب میں موضوع کو سمیٹ لوں اور گفتگو کو مکمل کر دوں. تو جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس آتا کر دو. وقت ہے نا تمہارے پاس، تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سبحان اللہ تمہارے جسم کو اللہ نے توانائیاں دی ہیں، خدمت حق میں خرچ کرو. یہ ہے آتا کا مفہوم. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو 3 شرطیں ہیں جنت میں رکھنے کی. فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى. عطا کرو، تقویٰ اختیار کرو اور خیر کی تصدیق کرو. حسنہ بہترین شے. دیکھو جیسے یہ نہیں بتایا نا کہ کیا عطا کرو. اللہ نے وہاں پر تمہارے ذہن سے چھوڑ دی ہے بات کہ کیا عطا کرو. تم کو سوچو کہ کیا چیز ہے تمہارے پاس عطا کرنے والی. ویسے ہی پروردگار نے کہا صدق بالحسنى. حسنہ مؤنث ہے احسن کا، اور حسنہ تمہاری بہترین. تو جو بھی بہترین ہو اس کی تصدیق کرو. اگر اللہ بہترین ہے اس کی تصدیق کرو. اگر کتاب بہترین ہے اس کی تصدیق کرو. اگر نبی بہترین ہے اس کی تصدیق کرو. اگر کلمہ بہترین ہے تو اس کی تصدیق کرو. اور اگر کلمے کو بچانے والے بہترین ہیں سبحان اللہ. اب دیکھو، اب میں صرف یہی کہا ہوں نا کہ آیات مبارکہ میرے سننے والوں تک آسانی کے ساتھ حل ہو کر پہنچ جائے. تو آج میں کچھ نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت سے حاضر کروں اور کچھ روٹی کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں بہت تیزی کے ساتھ. اچھا تو عطا عمل کرو. دیکھو عطا ہے عمل.
وقت ہے وقت کرو عمل کرو گے، مال ہے مال دو عمل کرو گے، جان ہے جان دو عمل کرو گے، تو عطا ہے عمل۔ تقویٰ خوف خدا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ بہترین کی تصدیق سوچو کہ بہترین کیا ہے، اس کی تصدیق کرو۔ ساری دنیا کے علماء نفسیات اس بات پر متفق ہے کہ انسان میں 3 چیزیں ہیں، جسم، نفس، روح۔ جسم عمل کرتا ہے، نفس جذبات پیدا کرتا ہے، روح فکر کرتی ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہے؟ میں کیا کہا عمرانیات کے علماء نے اور نفسیات کے علماء نے کہ انسان مجموعہ ہے جسم کا، نفس کا، روح کا۔ جسم عمل کرتا ہے، نفس جذبات پیدا کرتا ہے، روح فکر کرتی ہے، تو 3 ہی چیزیں ہیں نا۔ میں بہت توجہ ہے، تو جسم کے لیے کہا عطا کرتا جا، نفس کے لیے کہا تقویٰ اختیار کر، اور روح کے لیے کہا صدقہ کا بالحسنى اور خیر کی تصدیق کر دیا۔ کون سی بات؟ سبحان اللہ، بات پہنچ گئی نا میرے مطلب سننے والوں میں؟ تو اسی مقام سے میں آگے بڑھ جاؤں اور تھوڑا سبق اور لے لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بھائی عجیب بات یہ کہ جب 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ عطا کرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا اور بہترین کی تصدیق کرے گا، اور دوسرا گروہ بخیل ہوگا، اللہ سے اپنے آپ کو مستقل سمجھے گا اور بہترین کی تصدیق کرے گا، اور دونوں اس معاشرے میں ہوں گے تو تصادم ہوگا یا نہیں، جھگڑا ہوگا یا نہیں؟ بھائی جب 2 گروہ، ایک تصدیق کرنے والا ایک تقدیر کرنے والا، جب دونوں ایک ہی معاشرے میں ہوں گے تو جھگڑا ہوگا۔ بھائی یہیں سے نبوت کی ضرورت سامنے آئی۔ کچھ پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے تو بڑے آسان مسائل تمہارے سامنے رکھے ہیں، اور اب میری مجبوری کو سمجھتے ہو نا کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہو جانا ہے، تو بھائی جب ایک طرف تفصیل کرنے والے ہوں گے، دوسری طرف تفصیل کرنے والے ہوں گے، اور دونوں ایک ہی معاشرے میں ہوں گے، تو جب ایک ہی معاشرے میں ہوں گے تو مفادات سے ٹکرائیں گے، آدمی سے ٹکرائے گا، نظریہ سے ٹکرا جائیں گے، ایک گروہ دوسرے گروہ سے ٹکرا جائے گا۔ بھائی یہیں سے نبوت کی ضرورت سامنے آئی۔ پورے حدیث میں آوازی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ انسانیت عدل سے آ جائے۔ اب فرش والا ہو یا کرسی والا، کان کھول کے سن لے۔ ٹکراؤ ہوگا نا، تب کیا کہا لے یقوم الناس بالقسط۔ بھائی بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا، اور میں بہت تیزی کے ساتھ آگے جاؤں گا، اس لیے کہ آج موضوع کو لپیٹ دینا ہے تاکہ کل نتیجہ دے دوں اور تم سے اجازت چاہوں۔ لے یقوم الناس بالقسط، ہم نے سارے انبیاء اور مرسلین کو، ہم نے سارے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ نبی اس لیے آیا کہ تمہیں عدل پہ قائم کرے۔ یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ لوگ عدل پہ قائم نہیں ہیں۔ بھائی نبی آئے عادل بنانے کے لیے، تو اگر عادل پہلے سے ہوتا تو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سارے کے سارے ظالم تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ لے یقوم الناس بالقسط، سارے کے سارے انبیاء اس لیے آئے کہ لوگوں کو عدل پر قائم کریں، عدل کی طرف لے جائیں۔ تو جب لوگ ظالم تھے جبھی تو عدل کی طرف لے جائے جائیں گے، تو لوگ ہیں ظالم، تو مالک بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی انہیں سے کہہ دے کہ ایک کو منتخب کرے اور وہ ان کا عدل قائم کروا دے، تو 10 لاکھ ظالم بھی اگر جمع ہو جائے تو ان کے انتخاب میں ظالم نہیں آئے گا، عادل نہیں آئے گا۔
یہ بات پہنچ گئی، یہ بات پہنچ گئی میرے سننے والوں نا بھائی. کیسا مزاج ہے مولانا؟ کیا اچھا ہوتا کس رائے مجلس میں اگر ہوتے ادھر تک کے جائیں. کیسا مزاج ہے؟ آپ بھی لے کے آئے ہیں ابھی بعد میں. خوشی ہوتی ہے علماء کرام کے چہروں کو دیکھ کر، اس لیے کہ النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. حدیث تو ہے. اب پھر واپس چلو اسے سلسلے سے کو آگے بڑھ جانا ہے اور بہت ہی سرعت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ہم بھی آئے عدل قائم کرنے کے لیے. یہ جملہ قرآن کا خود بتا رہا ہے کہ لوگ ظالم ہیں. جب لوگ ظالم ہیں تو مالک اپنی طرف سے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ان ظالموں سے کہہ دیں کہ یہ سب مل کر ایک آدمی کو منتخب کریں تاکہ وہ ان عدل قائم کر دیں. تو بھائی 10 لاکھ کے 10 لاکھ جو ظالم ہیں اپنے ہی میں سے منتخب کریں گے نا. تو ان میں سے جو بھی منتخب ہوگا وہ ظالم ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ میں اپنی طرف سے بھیجوں. ظالم ظلم کو دور نہیں کر سکتا. تو نبی کے لیے ضروری ہے لفظ بدل دوں اللہ کی طرف سے آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو ظالم نہ ہو. بھائی یہی شرط امامت میں ہے. لا ینال عدل ظالمین. امامت عادلوں کو دوں گا ظالموں کو نہیں. اب جو مقام عدل پہ آ جائے بھائی بہت توجہ رکھنا. اب جو مقام عدل پہ آ جائے وہ اس امت کی ہدایت کی ذمہ داری کو قبول کرے. فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جو تقوی اختیار کرے، جو عطا کرے، جو خیر کی تصدیق کرے، ہم اس کے لیے راہوں کو آسان بنا دیں گے. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت تمہیں بہائے ہوئے لے جا رہا ہے. تم وقت کے سمندر میں سندھوں کی طرح بہ رہے ہو اور نہ معلوم یہ وقت نے کہا کس چاہیے نامراد کے اوپر لے جا کے کھڑا کر دے گا. تو یہ تصور ہے تمہارا کہ وقت تمہیں بہا کے لے جا رہا ہے. کسی تیزی سے گزر گیا وقت. ابھی بچہ پیدا ہوا، ابھی دودھ پی رہا تھا، پھر کوہنیوں کے بھائی چلنے لگا، پھر گھٹنوں کے بھائی چلا، پھر کھڑا ہو گیا، لڑکا بن گیا، نوجوان بنا، جوان بنا، ادھیڑ بنا، بوڑھا ہوا، چلا گیا. کتنی تیزی سے تمہیں وقت لے جا رہا ہے. تو یقین کرو کہ یہ الوہی تصور نہیں ہے. وقت تمہیں تیزی سے نہیں لے جا رہا ہے، تمہیں تیزی سے اللہ لے جا رہا ہے. اللہ لے جا رہا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں پلٹا دیں گے، دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں باہر نکالیں گے. کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کون ذرات کی صورت میں تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں اٹھائیں گے، پھر تمہیں موت دے دیں گے اور پھر تمہیں اپنی بارگاہ میں واپس بلائیں گے. یہ آیات رجعت اسی لیے ہے. اور ایک مرتبہ آواز دی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم پلٹ کے جانے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم پلٹ کے جانے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو اب جو عطا کرے، تقوی اختیار کرے، نیکی کی تصدیق کرے، وہ بڑے اطمینان سے جائے گا، وہ بڑے اطمینان سے جائے گا کہ اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. خدا نے جو کہا تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا. توجہ رکھنا. خدا نے جو کہا تھا وہ ہم نے کر کے دکھلا دیا. تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی. لیکن جو بخل کرے، جو استغنا کرے، جو نیکی کی تصدیق کرے، پتا نو یا ہم اسے
مشکل ترین گھاٹیوں میں ڈال دیں گے. وہ جنت یہ جہنم. اب جنت جانتے ہو کیا ہے؟ خدا کی قسم جنت وہ جگہ ہے جس پر اللہ کو ناز ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں سے. جنت وہ جگہ ہے جس پر اللہ کو ناز ہے. دیکھو حیات اور کائنات کی افضل ترین چیز کا نام ہے جنت, اور حیات کی افضل ترین چیز کا نام ہے انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو حیات کی سب سے اعلیٰ چیز انسان, کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز جنت. جنت اتنی نازک مزاج ہے کہ وہ سر کے اولا برداشت نہیں کرتی. بھائی میں نے کوئی جملہ کہا اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ جملہ میرے مطلب سننے والوں تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا. سر کے اولا دیکھو ایک ہے گناہ. میں نے سر کے اولا کا ڈیٹیلس بہت بیان کی ہیں, آج بیان نہیں کروں گا, لیکن ایک ہے گناہ اور ایک ہے سر کے اولا. جو بہتر تھا اسے ترک کرنا, لیکن بہتر ہی کیا, جو کیا ہے وہ بہتر کیا, لیکن زیادہ بہتر تو چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں سر کے اولا. دو کام ہے اچھے, دو اچھے کام ہیں. ایک زیادہ اچھا ہے, ایک کم اچھا ہے. تو جو زیادہ اچھا ہے اسے چھوڑ دو, جو کم اچھا ہو اسے لے لو. اسی کا تو نام ہے سر کے اولا. تو سر کے اولا یہ اصطلاح ہے کلام کی. اب اسے اردو میں کر لو سر کے بہتر, لیکن کہیں ترکیب کر کے بہتر فارسی مکمل تھا. اب سر کے اولا نے کہو سر کے بہتر کہو, ہے نا. تو جنت ایسی نازک مزاج ہے کہ سر کے بہتر کو بھی پسند نہیں کرتی. آدم کا کھانا یہ سر کے بہتر تھا, نہ کھانا بہتر تھا. بھائی بہت توجہ رکھنا جب میں بات ہدیہ کروں گا. آدم نے جو پھل کھا لیا تو حرام نہیں تھا, سر کے بہتر ہے. سر کے بہتر یہ تھا کہ نہ کھاتے, تو بہتر کو ترک کیا. بہتر کی عربی جانتے ہو, حسنا, من صدق بالحسنى. کچھ بات واضح ہو رہی ہے. تو آدم نے بہتر کو ترک کیا. بھائی بہت توجہ رکھے, اس لیے کہ بڑے عجیب مرحلے پہ اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. آدم نے بہتر کو ترک کر دیا اچھا, لیکن جو زیادہ اچھا تھا اسے چھوڑ دیا. اللہ نے کہا جنت سے چلا جا. تو اتنی نازک مزاج ہے جنت کہ اگر تھوڑی سی چوک بھی ہو جائے تو اپنے رہنے والے کو رہنے نہیں دیتی. اور اس جنت کے سردار حسن حسین کیا بھول گئے. دو مقامات پہ آیت ہے, ایک آل عمران میں اور ایک سورہ حدید میں. ذرا سا بدل کے سارعوا الی مغفرۃ من ربہم وجنۃ عرضها السماوات والارض. چلو جنت کی طرف, اللہ کی مغفرت کی طرف چلو. بھائی یہی ہے قربت الی اللہ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف چلو. ایسی جنت تمہیں ملے گی کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی. لمبائی نہیں بیان کی قرآن نے. قرآن نے جنت کی لمبائی بیان نہیں کی, چوڑائی بیان کی, اور کہنے لگا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. عجیب و غریب بحث ہے. جامع سے سننے والوں کو لے کے آیا. وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. یہ پورے حدیث کیا ہے گئے. دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف.
اور اگر مغفرت کی طرف گئے تو جنت خود مل جائے گی. تو مالک مغفرت کیسے ملے؟ تقویٰ اختیار کرو، عطا کرو، حسنہ کی تربیت کرو. بھائی مضبوط ہو گئی نا بات؟ جب مضبوط ہو گئی بات تو ایک جملہ سنتے جاؤ، جنت کی طرف چلو. لیکن یہ سمجھ کے جانا کہ جنت باپ کا مال ہے، نہیں. دل کا جنت التی نوری کو ملنے کا دینا من کا نے تقیہ. جنت کا وارث بناؤں گا، مالک نہیں بناؤں گا. جنت کا تلکل جنت التی. جب اب موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے اور اب میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، 10 دقیقے اس وقت کے 12 دقیقے اور 1 گھنٹہ کل کا، اور اس دن بات کو مکمل ہو جانا ہے. تلکل جنت التی نوری کو من عبادنا من کان تقیہ. ابراہیم کی دعا ہے وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. مالک جنت کا وارث بنا دے. مالک بنا دے تو ابراہیم نے بھی نہیں کہا. تو اب یہ ہے کون جو مالک ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. پہنچ گئی بات؟ سبحان اللہ. بات پہنچ گئی؟ نہیں، بات تو میں اب کہوں گا. بات اپنے سننے والوں کی خدمت میں اب ہدیہ کروں گا. اچھا تو جنت ملکیت میں نہیں ملے گی، جنت ملے گی وراثت میں. مالک کوئی اور ہے، وراثت میں ملے گی. جو تمہیں دے گا، جو تمہیں دے گا وہ ہے مورث دینے والا، اور جو لے گا وہ ہے وارث. بھائی یہی تو ہے. اچھا تو سورہ بقر میں اب حجت الاسلام بہت دینی کے لیے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ورنہ میں اس کو کسی بھی نہ کرتا. سورہ بقر میں پورا چارٹ ہے وراثت کا، اور وراثت کا جب چارٹ ہے تو ایک دو جملے سنتے جاؤ اور ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. دیکھو اقرب وراثت میں اقرب ابعد کو منع کرتا ہے. یہ میں نے کیا کہا؟ بیٹا مر گیا، بیٹا مر گیا، اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے. تو اس میں قریب کون ہے؟ مرنے والے کے دو بچے ہیں. بیٹا مرا، ایک باپ باقی ہے وارث، اور ایک دادا باقی ہے وارث. تو 2 وارث ہے نا. دادا تو نہیں ملے گی کیونکہ قریبی موجود ہے. تو قریبی روک لیتا ہے دور والے کے لیے. کیا بات ہے. نہیں میں جملہ بدل دوں. بھائی باپ مر گیا، باپ مر گیا، 2 چھوڑے، ایک بیٹا ایک پوتا. تو قریبی کون ہے، بیٹا یا پوتا؟ بھائی بیٹا قریب ہے، پوتا دور ہے. تو قرآن کا اصول ہے کہ وراثت اسے ملے جو قریب ہو. نہیں میں نظم بدل رہا ہوں، جو فاصلے پہ ہو اسے نہیں ملتی، جو بلا فاصلے ہو اسے وراثت ملتی ہے. میں نے بڑی رحمت دی. یہ تو آپ کا جملہ کا دھیان دیا تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیا. لیکن اب میں کیا کروں کہ پیغمبر سے ایک روایت بھی چلی آ رہی ہے کہ ہم گروہ انبیاء نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں، ہے نا روایت. وہ فدق والے واقعے کی روایت. ظاہر ہے کہ میں ان واقعات کو نہیں پڑھا سکتا. میں تو روایت کو کر رہا ہوں کہ جب بیٹی بلا فصل ہے باپ سے، بیٹی تو بلا فصل ہے نا، اور اس بیٹی نے جب خطبہ دیا ہے دربار میں تو 7 آیتیں وراثت کی پڑھی ہیں. اور پڑھنے کے بعد کہا کہ تمہیں تمہارے باپ کی وراثت مل جائے، مجھے میرے باپ کی وراثت سمجھے. کہا ہم کیا کریں، آپ کے بابا یہ کہہ رہے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. بیوی نے استدلال کیا قرآن سے، جواب آئی حدیث. سن لیا، بیوی نے استدلال کیا قرآن سے، جواب میں آئی حدیث. اور کل جب رسول حدیث لکھنا چاہ رہا تھا تو کہہ رہے کہ قرآن کا بھی ہے. تو بیوی خورمے کے درخت لینے نہیں گئی تھی، یہ پوچھنے گئی تھی کہ تمہارا ایمان قرآن پہ ہے یا سنت پر.
سمجھ رہے ہو؟ ایک سوال سامنے کا کئی موضوع ہیں، کچھ موضوعات ہیں اور ان موضوعات کے تقاضوں کو بہرحال پورا ہونا ہے، اور میں تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہوں کہ میں کیا بیان کروں کیا بیان نہ کروں. وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. 10 دقیقے لینے ہیں، انہیں میں فضائل بھی ہوں گے، انہیں میں مسائل بھی ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ کل میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، پرسوں تو روکنے کا دن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا کہا رسول نے؟ اچھا بھی مان لو، نحنو معاشر الانبیاء، نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا ہو صدقہ. ما ترکنا ہو، جو ہم ترک کرتے ہیں، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے. جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ. نبی کا قول ہے نا. میں چونکہ سچی زبان سے روایت آئی ہے، میں مان رہا ہوں، میں مان رہا ہوں روایت کو. نبی نے کہا تھا ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ترکنا ہو، جسے ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. تو نبی کیا چھوڑ کے گیا؟ اتنی سارے ٹھیک ان کتاب اللہ. اب ہے کوئی ایسا مسلمان جو کہے کو قرآن صدقہ ہے؟ اب ہے کوئی ایسا جو کہہ سکے کہ قرآن صدقہ ہے؟ تو چھوڑو، کم سے کم اتنی بات تو طے ہو گئی کہ نبی نہ وراثت لیتا ہے اور نہ وراثت دیتا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور ان کے سامنے اب میں استدلال کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. پھر سننا، جہاں جہاں ہو وہاں سننا کہ اس روایت کی روشنی میں میں روایت کا کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. بالکل میرا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. کہا ہوگا کسی سننے والے نے سن لیا تو اصول کیا نکلا کہ نبی نہ وراثت لیتا ہے نہ وراثت دیتا ہے، اور جنت ملتی ہے وراثت میں. جنت ملتی ہے وراثت میں. اب میدان حشر میں گئے، یا رسول اللہ جنت دے دیجیے، تو رسول یہی کہہ دینا کہ بھائی جنت تو وراثت ہے، اور وراثت میں دیتا ہوں نہ دیتا ہوں، تو جنہیں بنا کے آئے تھے ان سے جا کے لے لو. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات کو اس مرحلے پر روک دوں گا. اب اس سے آگے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن بات مکمل ہو جائے تو اب جنت تک جانا ہے. من آتا واتقى وصدق بالحسنى، جو ان تینوں باتوں پہ عمل کرے وہ جنتی ہے. اچھا، اور اب جنتی وہ ہے جو رب کی مغفرت کی طرف دوڑے. تو آج سمجھ میں آیا بھائی، ایک پتہ اور سننا، 2 مقامات کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں. جنتی وہ جو رب کی مغفرت کی طرف سلوک کرے، سبقت کرے، دوڑے. اسی کا نام ہے قربۃ اللہ، اللہ کے قریب ہونا. تو میں تم سے کہہ رہا تھا کہ بھائی عجیب بات ہے، نماز پڑھی قربۃ اللہ، روزہ رکھا قربۃ اللہ، حج کیا قربۃ اللہ. تو بھائی اگر حج قربۃ اللہ تھا تو کعبے تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو قربۃ اللہ کعبہ ہے. بس تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی، لیکن یہ مرحلہ جو آغاز ہو گیا ہے وہ 2 دقیقوں میں انجام پذیر ہو جائے، پھر میں مسائل کی طرف جاؤں. بھائی آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے قربۃ اللہ، اور میں نے 3-4 دن قبل آپ سے ڈسکس کیا کہ اللہ اتنا قریب ہے کہ 1 گردن سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے کیا مثال دی تھی کہ آپ جتنے فاصلے پر ہیں مجھ سے، میں بھی اتنے ہی فاصلے پر آپ سے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ناپ کے دیکھ لو، جتنا فاصلہ مجھ میں اور آپ میں ہے اتنا ہی فاصلہ آپ میں اور مجھ میں ہے. اب یہاں ٹوٹ گیا یہ اصول ٹوٹ گیا کہ وہ تو 1 گردن سے قریب ہے، اور آپ پوری زندگی قربۃ اللہ کہتے رہے. تو بھائی مادی طور پہ قریب ہونا ثبوت نہیں ہے کہ روحانی طور پر بھی انسان قریب ہو. اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی اللہ ہم سے قریب ہے، لیکن ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں.
اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ قریب ہو جائے. یہی ہے نا. تو اب ہوں گے بہت سے لوگ جو رسول کے قریب ہوں گے, لیکن رسول بھی تو ان کے قریب ہوگا. تو اسی لیے عطا, تقویٰ, تصدیق بالحسنہ کی شرطیں رکھی کہ جو ان شرائط پہ عمل کرے, ان شرائط پر, بس میری تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی, جو ان شرائط پہ عمل کرے وہ ہے رسول سے قریب. قربتاً الی اللہ, قربتاً الی الرسول. اس لیے کہ نماز تمہیں کتنا سکھلائی, میرے محمد نے. روزہ تمہیں کتنا سکھلایا, میرے محمد رسول اللہ نے. سارے احکام شریعت کتنے دیے, میرے محمد رسول اللہ نے. کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے, محمد رسول اللہ نے. تو اب خدا سے قریب ہو جاؤ یا محمد سے قریب ہو جاؤ, بات دونوں ایک ہے. اور کوشش کرنا کہ نہ خدا تمہیں اٹھائے نہ محمد تمہیں دور کرے. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. اچھا, تو قربتاً الی اللہ ترتیب لے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. یا کراچی میں حج کر رہے ہو, قربتاً الی اللہ. اس گھر میں کون سا توقعات کے پر لگے ہوئے, بس ٹھیک ہے, کون سا مکان ہے یا کر لو. کہا نہیں بھائی, اس کے لیے کچھ شرط ہے. اچھا پھر اللہ ہے اس کے اندر, کہنے نہیں ہے. پھر کبھی آیا ہو مستقبل ماضی میں, نہیں. مستقبل کوئی امکان آنے کا نہیں. اچھا تو پھر تاکہ بھائی اب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اس بیت کا حج ہوگا جب میں قریب آ جاؤں گا. دیکھ رہے ہو نا بھائی, یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اچھا بھائی جاؤ حج کریے سعودی عرب, اب جدے میں جا کے حج کر لو, بیت کے پاس نہ جاؤ بیت کے پاس. کہا کہ نہیں, حج ہے بیت کا, حج ہے کعبے کا. تو اب یہی روکنا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری قربت خدا سے مشروط ہے کعبے کے ساتھ. اگر کعبے کے پاس نہ گئے تو حج نہیں ہوگا. تو قربت خدا مشروط ہے کعبے کے ساتھ. اور ایک مرتبہ میرے محمد نے آگے بڑھ کے آواز دی, یا علی مسلوں کا مسل کعبہ, علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کعبہ وسیلہ ہے قربت خدا کا. جب جاؤ گے یعنی کمال ہو گیا کہ گئے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں. ارے بھائی تم اس کی بارگاہ میں کہاں گئے ہو, تم تو کعبے کے پاس گئے ہو. پوچھو نا مسلمان سے, ابھی تو حج کا زمانہ گزرا, گئے تھے کعبے کے لیے. ورنہ اگر کعبہ شرط نہ ہوتا قربت کے لیے, کعبہ اگر قربت کے لیے شرط نہ ہوتا تو یہیں کچھ نہ کچھ بنا لیتے اور اس کا چکر مار کے قربت حاصل کر لیتے. تو گئے ہو کعبے کا حج کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ وسیلہ ہے اللہ کے قربت کا. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ بھی وسیلے ہی کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. بس تقریر تمام ہو گئی. یا علی مسلوں کا مسل کعبہ سوتا الیہا ولا کافی. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. لوگ جاتے ہیں اس کا حج کرنے, وہ نہیں آتا کہ جناب کراچی والے آپ ہمارا حج کر رہے ہیں. بھائی یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا. کعبہ آتا ہے حج کروانے کے لیے, کعبہ آتا ہے اپنا حق لینے کے لیے. کعبے کا حق ہے کہ حج کرو, کعبے کا حق ہے نا کہ حج کرو. تو کعبہ کیا آتا ہے کراچی کہ میں ہمارا حج کر لو؟ نہیں. تم کو اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو جاؤ کعبے کا حج کرو. کعبہ نہیں آئے گا اپنا حج کروانے کے لیے, تم جاؤ اس کے پاس. اور علی کی مثال کعبے کی مثال ہے, وہ حکومت لینے نہیں آئے گا, تم جاؤ بیعت کرنے کے لیے. اسے کیا ضرورت ہے, اچھا یا علی مسلوں کا مسل کعبہ, علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. زندگی بھر نمازیں پڑھو اور پیٹ رکھو کعبے کی طرف, منہ رکھو مشرق کی طرف. ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی,
تو کعبے سے پھر کر ساری عبادتیں بیکار ہیں، اور علی کی مثال کعبے کی مثال ہے، اگر اس سے منہ موڑا تو سارے عقیدے منہ میں مار دیے جائیں گے۔ تو ہے تو یہی کیا احترام ہے اور کیا اہمیت ہے خانہ کعبہ کی، کہ روایت میں ہے النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے پر پیار کی نگاہ ڈالنا عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کعبے پر جب نگاہ ڈالے گا تو پیار ہی بھی ڈالے گا۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، سننا سننا ابھی ایک روایت میں پڑھ کے جاؤں، النظر الی وجہ العالم عبادت، علماء کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علماء کو دیکھنا عبادت ہے۔ تیسری روایت النظر الی المصحف عبادت، قرآن مجید کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ چوتھی روایت النظر الی الوالد عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت، یہ چاروں روایتیں ذہن میں رہیں گی۔ تو اب کعبے کے لیے کہا کہ کعبے پہ نگاہ کرنا عبادت، اور علی کے لیے کہا یا علی مسلو کا مسل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی مثال۔ بھائی ایک روایت کعبے کے متعلق، دوسری روایت علی کے متعلق، اور اب عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ علی کے لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کی مثال کعبے کی مثال، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی میرے علم کا دروازہ ہے، دونوں روایتیں برابر ہو گئی۔ النظر، بھائی کیا کمال کی بات ہے، النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور ادھر کا علی والقرآن، والقرآن میں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور اب آخری چیز بچی باپ کو دیکھنا، باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی دن کے لیے کہا انا بالی ابا حاضر ہوا، میں بھی باپ ہوں، جانے بھی باپ ہے۔ تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی، دیکھ رہے ہو نا کعبہ اور علی۔ اچھا تو میں جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو کہ میں مسائل کے دو جملے کو کہوں نا، اب تو ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ہم مغرب کے وقت سے متصل ہو رہے ہیں۔ علی اور کعبہ سمجھ میں آ گئے؟ بالکل سمجھ میں آ گئے۔ اچھا لیکن ایک بات سنو، ایک بات، جب تم کعبہ دیکھنے جاؤ گے جب تو یہ عبادت کرو گے، ہے نا؟ تو جب کعبہ دیکھ رہے ہو تو قرآن کو نہیں دیکھ رہے ہو، جب قرآن کو دیکھ رہے ہو تو کعبے کو نہیں دیکھ رہے ہو، جب قرآن اور کعبے کو نہیں دیکھ رہے ہو تو جاؤ والد کو دیکھ لو، والد کو نہ دیکھو عالم کو دیکھو۔ یہ چاروں عبادتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جب کعبہ دیکھو گے قرآن نہیں دیکھو گے، جب قرآن دیکھو گے والد کو نہیں دیکھو گے، جب والد کو دیکھو گے عالم کو نہیں دیکھو گے۔ تو اگر تمہارا کبھی جی چاہے کہ یہ چاروں عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ جب پہنچ گئی نا بات، پہنچ گئی بات کہ چاروں عبادتیں اگر ایک ساتھ کرنے کا جی چاہے تو علی کے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ اچھا بھائی اب بیٹھے رہو کراچی میں اور کعبہ کعبہ کرتے رہو، عبادت ہے؟ تصویر ہے کہ کعبہ 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 پڑھتے رہو، عبادت ہے؟ نہیں ہے نا عبادت؟ بھائی یہی تو فرق ہے کعبے میں اور میرے علی میں۔ میرا میسج اب بھی نہیں پہنچا، اب بھی نہیں۔ بھائی کعبہ کعبہ کہتے رہو، زندگی بھر کہتے رہو، ایک ثواب بھی لکھا جائے گا، اور علی علی کہتے رہو، فرشتے لکھ کے سب جائیں گے۔
کعبہ کعبہ کہتے رہو، کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن علی علی اگر کہو گے تو ثواب ملے گا. اس لیے کہ میرا نبی کہہ دیا ہے ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. لیکن علی علی کہنے میں بھی زحمت تو ہے کہ دن بھر کہتے ہیں علی 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 علی، اس لیے اور آسان بنا دیا حب علی کی عبادت. محبت رکھے رہو، دل میں عبادت ہے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج گفتگو اس مرحلے پہ اختتام کے لیے ہوگی. علی کی مثال کعبے کی مثال، کعبے کی مثال علی کی مثال. علی محافظ کعبہ ہے. اس جملے کی تفصیل کبھی پھر مجھ سے پوچھ لینا. علی کعبے کی حفاظت کرنے والا ہے. بھائی کعبہ کسی اور کے باپ دادا نے نہیں بنایا، علی کے باپ دادا نے بنایا. اور اب کعبے کا احترام اگر جائے گا تو علی ہی کے خاندان میں جائے گا. 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے بدلا تھا. حج چھوڑ دیا، عمرہ کیا، اور یہ کہہ کے کعبے سے نکلے تھے، کہ میں پسند نہیں کرتا، حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ گئے ہیں اور میں پسند نہیں کرتا کہ حرم کی سرزمین میرے خون سے رنگی. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم آ گئے نا کربلا تک. حسین نے کہا ہم مانے لیتے ہیں، لیکن مولا کے ہاتھ جو اسے پوچھتے ہیں کہ مولا جس کا عباس جیسا جوان بھائی موجود ہو، کسی کی مجال ہے کہ آپ سے حملہ کر سکے؟ بڑا بہادر تھا. کاش میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس شہزادے کے تذکرے کو ٹوٹ دیتا. عقیل سے کہا تھا بہادر خاندان میں میری شادی کرواؤ، تاکہ اس خاتون کے بط مقہر سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. یہ طلعت علی غلام الفارسہ، تاکہ وہ ایک بہادر بیٹا جنم دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. عباس کیوں پیدا ہوئے؟ کربلا میں حسین کے کام آنے کے لیے. یہی ہے نا آج عباس کا ماتم ہے. حسین کی پیدائش پر علی نے دعائی مانگی تھی کہ پروردگار مجھے حسین جیسا بیٹا دے دے. حسن کی پیدائش پر علی نے دعائی مانگی، نہیں ملتا کسی کتاب میں کہ پروردگار مجھے حسن جیسا بیٹا دے دے. لیکن عباس کی پیدائش دعائیں موجود نہیں تھی کہ مالک مجھے ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. عاشور کی رات آئی، زہیر خین نے کہا عباس میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کہو عباس کہو. کہا یا نہیں کہوں گا، چلو ذرا خیمے کے پیچھے. عباس زہیر خین کو لیے ہوئے خیمے کے پیچھے پہنچے. کہا بتاؤ اب کیا بات ہے؟ عباس گھوڑے پہ سوار ہے. کہا بتاؤ اب کیا بات ہے؟ تو زہیر نے کہا عباس تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے کیوں شادی کی تھی؟ عباس کی تینوں پہ گھر آ گئے. کہا کہ زہیر صاحب بتلاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں اسی دن کے لیے تو پیدا کیا تھا علی نے. تو دیکھو کل گھمسان کا رن ہوگا، کل عاشور کی جنگ ہوگی، تو اپنی جان کو فاطمہ کی جان کو پیاری نہ کر دینا. عباس سنیں اور یہ جملہ برداشت کرنا ہے. ایک مرتبہ آنگڑ آئی گی لوہے کی طرح ٹوٹ کے گر گئی. ایک مرتبہ گھوڑے سے زور دیا نکالے ٹوٹ گئی اور کہنے لگے اب تو سچ کیا ہوگی زہیر، پھر نچلے حال جاؤ. زہیر تم مجھے غیرت دلا رہے ہو. اگر میرے مولا نے کل جنگ کی اجازت دے دی تو نسلیں یاد کریں گی کہ عباس سے کیسی تلوار چلائے.
اجرکم اللہ، پہچان گئے میرے عباس کو، میرے عباس کو پہچان گئے. ایسا عباس آیا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے، مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا نہیں ابا نہیں. دوبارہ اجازت ہے. کہا نہیں. ایک مرحلے پر پانی لانے کی اجازت دی اور پکار کے کہنے لگے عباس ذرا اپنی بہن زینب سے بھی اجازت لیتے جانا. وہ بہادر عباس جو کسی کا جملہ برداشت نہ کرے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. جب شہزادی زینب کے خیمے میں آیا تو سر کو جھکا کے کھڑا ہو گیا. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا عباس کو، کہا عباس میں سمجھ گئی، عباس میں سمجھ گئی کہ تم کیوں آئے ہو. جاؤ، جب بھیا نے اجازت دے دی تو بہن کون ہے روکنے والی. لیکن عباس ایک جملہ سنتے جاؤ. میرے بابا نے 21 رمضان کی صبح کو اپنا زخمی سر میرے کندھے پر رکھا اور کہا زینب تجھے دربار میں جانا ہوگا. تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو کسی کی کیا مجال کہ اسے دربار میں لے جا سکے. لیکن عباس آج یقین